کہ غور و فکر اور تدبر کے لیے کچھ وقت نکالیں، سوچیں. زندگی کو آٹو پہ نہیں چل رہے، یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام کی اہمیت، ضرورت، مقصدیت، میننگ فلنس اس کو میں سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. چونکہ سب کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کر رہا، میں چیزوں کو سوچ رہا ہوں، میں چیزوں کو کویسچن کر رہا ہوں، میرے ذہن میں سوال ہیں، میں ان کی معنویت کو تلاش کرتا ہوں. تو اگر ہم اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا، جس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکشن جو ہے اگر ہم یہ شروع کریں، یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ میری پیرنٹنگ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہی جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا. تو ہمیں تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہماری محبت اور ہم سے اخلاص کے ساتھ اپنے فہم کے مطابق جو کچھ کیا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی چاہیے اور ان کو ریٹین کرنا چاہیے. سبحان اللہ، بہت اچھا، انہوں نے بہت سی اچھی چیزیں بھی کی. لیکن بہت سے وہ معاملات جہاں ان سے کہیں کوئی اپنے فہم کی کمی کی وجہ سے اور اپنے اخلاص کے ساتھ، میری محبت میں پورے اخلاص کے ساتھ، لیکن فہم کی کسی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی گڑبڑ یا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں وہ ریپیٹ نہ کروں. اگر ہم ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو ہم لاشعوری طور پر اسی پیرنٹنگ کو ریپیٹ کریں گے جس پیرنٹنگ کو ہم نے فیس کیا ہے. تو ریفلیکشن از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر کوئی انسان ٹیچر بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ یہاں کوئی ٹیچر بیٹھے ہیں حضرات ٹیچنگ میں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں جس طرح کی ٹیچنگ کا سامنا ہم نے ساری زندگی کیا ہے نا، ہماری ٹیچنگ اسی طرح کی ٹیچنگ کو ریپلیکا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیچنگ میں میری پرسنل وائس اور میری کریٹو پوٹینشیل اور میری اس کے اندر ایک انڈیویجویلٹی بھی اس کے اندر نکلے، تو اس کے لیے ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ جن ٹیچنگ پریکٹسز کا میں یعنی جو مجھے ملی اس میں سے کیا خیر تھا، کیا اچھا تھا، کس چیز کو ریٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لائق اصلاح ہیں اور ان کو میں نہ کروں. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا، ریفلیکٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے، یعنی کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم اوور آکیوپائڈ، ہم زندگی میں اتنے مصروف لوگوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے. یعنی جو ماڈرن اربن سوسائٹی ہے اس کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسروں کے لیے ٹائم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں. اور اگر اس کے پاس کوئی فری ٹائم آ جائے تو ایک جگر کا ٹکڑا ہے جو جیب میں رہتا ہے، وہ پھر ایک دم آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بھی تو ہوں. آپ کو خدا نے 1 گھنٹہ فری ٹائم دے دیا ہے تو آپ کیا اس کو اپنے بارے میں سوچنے میں گزار دیں گے کیا؟ یعنی خدا نہ خواستہ اس 1 گھنٹے میں آپ اپنی زندگی کو بامعنی بنانے اور بڑے بڑے سوالوں پہ غور کرنے اور اپنے وجود اور اپنے مزاج کا جائزہ لینے میں تو نہیں گزاریں گے. میں ہوں نا، آپ مجھے دیکھیں نا، تو جگر کا ٹکڑا جیب سے نکلتا ہے. بلکہ جگر کا ٹکڑا ہوتا کیا ہے؟ جس کا ہر وقت خیال رہے جب میرے پاس ٹائم ہو تو میں بے ساختہ اس جگر کے ٹکڑے کو آواز دوں اور وہ میرے پاس ہو، میں اس سے دور رہنا گوارا نہ کروں، تھوڑی دیر کی دوری بھی میرے لیے ان افورڈیبل ہو. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آف لوڈ کریں، ہم فری ٹائم کریٹ کریں. بلکہ میں ٹائم مینجمنٹ کا گول اپنے دیکھیں ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کچھ فری ٹائم کریٹ ہو سکے، کچھ فری ٹائم کریٹ ہو جائے جو میں غور و فکر اور تدبر کی عبادت کے احیا میں لگاؤں. غور و فکر اور تدبر کی عبادت جس کو مسلمانوں نے قضا کیے ہوئے 700-800 سال گزار دیے ہیں، نہیں اس کو بھی تو کرنا ہے نا. یہ بھی ایک اہم عبادت ہوتی ہے نا، غور و فکر اور تدبر. یہ اجر ملتا ہے اس کا، یہ بڑی قیمتی عبادت ہے. یعنی خدا ہم سے جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں، تدبر کریں. یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کیسا ہسبینڈ ہوں، مطلب مجھے اصولی طور پر مجھے اپنے کون سے معاملات بہتر کرنے ہیں. اور یہ جو میں ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں، پرسنل ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں. اپنے معاملے کو سوچیں، نہیں مجھے اپنی بیوی سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں کیا کریکشن کرنے کی ضرورت ہے.
میرا جو رویہ ہے اس میں کیا امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے، میرا اپنے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، میری اپنی سلیپ کی جو کوالٹی ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، میری اپنی نفسیاتی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. یعنی اس وقت لوگوں کو اپنی نفسیاتی صحت کے حوالے سے بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی نفسیاتی صحت کیسے بہتر ہو، اس پہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح غور کرنے کی توفیق دے جیسے کہ غور کرنے کا حق ہے اپنی ذات کے اوپر. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر ہم یہ ایک پریکٹیکل سجیشن، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھا یہ جو غور و فکر ہے نا، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس مینٹین کریں. بلکہ مجھے یہ بتائیے کہ بچپن میں کبھی کسی نے ڈائری لکھی؟ بچپن میں کبھی ڈائری لکھتے ہوں؟ سبحان اللہ، یہ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. یعنی ہم نے اپنے زمانہ طالب علمی میں جو کچھ لکھا ہے، اور یہ وہ والی لکھائی ہے جو ڈائری میں آپ نے لکھی تھی، اپنے ساتھ وقت گزاریے کہ ڈائری میں اپنے بارے میں لکھیے، اپنے کچھ ریڈنگ پلانس بنائیے، اپنی لرننگ کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیجیے، اپنے بارے میں غور کیجیے. میں بحیثیت مدر کیسی ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں بحیثیت فادر کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں اپنے والدین کی نظر میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرا باپ مجھ سے خوش نہیں رہتا تو میں اس کے لیے کیا کروں. سوچیں، ان کے قصور تلاش کرنے والی تھنکنگ چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری پہچاننے والی تھنکنگ شروع کریں. یعنی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا پورا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ دوسروں کو مفید مشورے دینے میں، یعنی مفید مشورے بانٹنے کے جو جہاد عظیم میں ہم لگے ہوئے ہیں نا، اس سے ہمیں تھوڑی سی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی علم کے مطابق اپنی ذات کی اصلاح جو ہے نا، اور اس کے لیے ریفلیکشن کا ٹائم نکالنا ہوگا. اوور آکیوپائی اگر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کرنا پڑے گا، سوچنا ہوگا اپنے اوپر. دوسرا کام یہ ہے اپنے شریک حیات کو اون کرنا ہوگا. یعنی اس پھول کو انجوائے کرنے چاہتے ہو نا تو اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. گلاب سے محبت ہے اور کانٹوں سے بیزاری ہے، یہ چھوڑ دو. کچھ چیزیں ہوں گی، اون کریں جیسا وہ ہے، جیسی وہ ہے. دس از ہاؤ شی از، دس از ہاؤ ہی از، مطلب ایکسپٹ کر لیں اسے. جب نکاح نہیں ہوا تھا نا اور عاشقی چل رہی تھی تو صرف گلاب کی خوشبو سنا، مطلب بس وہی، اور گلاب کی خوبصورتی وہی نظر آتی تھی. اور نکاح کے بعد پتہ لگا کہ اس کے آگے پیچھے کچھ کانٹے بھی تھے، وہ پہلے نہیں پتا تھا. یہ پرابلم ہے. لیکن اس کو سمجھیں، ٹوٹیلٹی میں ایکسپٹ کریں، اپنے شریک حیات کو اون کریں، اپنے شریک حیات کو وقت دیں. میں بلکہ اس کے بارے میں یہ کہوں کہ اگر میں اچھا باپ بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بڑی فکر کر رہا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے سیٹ ہو جائیں، میرا بیٹا مجھ سے اچھی دوستی ہو جائے، بیٹی مجھ سے قریب آ جائے، بیٹی کی میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بیٹے کی بھی ہو جائے، لیکن بیوی کا دل جیتنا نہیں چاہتا اور بچوں کی بہت زبردست بانڈنگ اچیو کرنا چاہتا ہوں، تو میں ایک ٹھیک کام نہیں کر رہا، اور یہ بات بنے گی نہیں، یہ کام ہوگا نہیں. مجھے اپنے شریک حیات کو اس کا دل جیتنا ہوگا. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر میں اس کا دل کیسے جیتوں، اس میں 100 مسئلے ہیں، آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، اس کے مسئلے اس کا دل جیتے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے. کوئی بھی انسان اپنی کریکشن اسی انسان سے کروانے پہ راضی ہوتا ہے جس نے اس کا دل جیتا ہو. اگر کوئی میرا ٹیچر ہے اور مجھے پسند ہی نہیں ہے، وہ میرا ٹیچر بنا ہوا ہے، وہ جتنی جتن کر لے مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ ہوگا میرا ٹیچر. میں تو اسی ٹیچر سے میری اصلاح ہوگی جس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، جس نے میرا ٹرسٹ حاصل کیا ہے، جس نے میرا دل جیتا ہے، جو مجھے دل سے اچھا لگتا ہے، اس کی خاطر میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شوہر اور اپنی بیوی یہ ایک لائف لانگ مشن ہے. بلکہ بہت سے اس میں ایک بات اور سمجھیے، کیوں ہمارا اپنے شوہر یا بیوی سے تعلق نہیں بن پا رہا، آج کل دشوار کیوں ہو رہا ہے، اس کی بہت سے وجوہات ہیں. یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے جس کے اوپر میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے، ایک میرا اپنا نفس ہے جو میرے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے، جس کو مجھے پہچاننا ہے. وہ جو میں پہلا کام کہہ رہا ہوں نا، اپنے اوپر غور کرنا، ریفلیکٹ کرنا، اس سے انشاءاللہ کچھ وہاں مدد ملے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شیطان بھی ہے جو ہمارے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے. یعنی شیطان کے بھی 2 وار ہیں.
ایک ہے ڈیزائرز، ایک ہے ڈاؤٹس. ڈیزائرز بھی پیدا کرے گا، ڈاؤٹس بھی پیدا کرے گا. وسوسے کی جو سب سے بڑی شکل ہے اسے ڈاؤٹ کہتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اب ٹرسٹ کریں. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، وہ اپنے شوہر اور بیوی کے موبائل فون چیک کرتے ہیں، وہ ان کے فیس بک چیک کرتے ہیں. اس سے بلند ہو جائیں، اس سے کہیں بس ٹھیک ہے آپ جیسے ہیں میرے ہیں، میں جیسی ہوں آپ کی ہوں، بس آگے کوئی بات نہیں، یہ ہم ایک دوسرے کے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کو اون کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں دعا کریں. دیکھیے تبلیغ کی سب سے مؤثر صورت کا نام ہے تبلیغ بالحال، تبلیغ بالفعل. یعنی میں اپنے دوست کو انفلوئنس کرنا چاہتا ہوں، جو انفلوئنس اس میں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ انفلوئنس، وہ چیز اپنے اندر اتنی پیدا کر لوں اور اس سے اتنی محبت بڑھا لوں کہ وہ خود بخود آسموسس کی طرح یہاں سے وہاں چلی جائے. تو یہ کام میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنائیں. تیسرا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے بچوں کا ان پر ٹرسٹ کریں، ان کے اوپر بلکہ اس کے ساتھ دو چیزیں جوڑ لیں، ٹرسٹ بھی کریں اور ان کی رسپیکٹ بھی کریں. بلکہ اس کو اگر میں کہوں انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل ٹرسٹ اپنے بچوں کی کریں. بہت سے لوگ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں. یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کے مالک ہیں. ہم مالک نہیں ہیں اپنے بچوں کے، ہم تو کسی بھی انسان کے مالک نہیں ہیں. ہماری کچھ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہارے آنگن میں پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خون سے اللہ نے ان کو کریٹ کیا ہے اور تمہاری گودوں میں ڈالا ہے. ان سے محبت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی نیڈس پوری کرو، ان سے احترام کا معاملہ کرو، ان کو بہترین تعلیم و تربیت دو. اور اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ سب تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. ہم ان کے اونرز، مالک نہیں ہیں، ہم ان کے امین ہیں. اگر یہ احساس رہے کہ یہ کسی کی امانت ہے جو ایک بڑے مشن کے لیے اور میرے اخروی فائدے کے لیے میرے آنگن میں پیدا کی گئی ہے، یہ ایک امتحان بھی ہے اور یہ امانت ایک بہت بڑی نیکی کو مستقل کما سکنے کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے نا. کہ اگر یہ اچھے اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کے ہاتھوں سے اگر ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو گئی تو خدا میرے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ فرمائے گا، مجھے بڑے دنیا میں بھی مجھے بڑی خوشیاں حاصل ہوں گی. یہ بات واضح ہو رہی. اپنی اولاد کو اور ان کی ایک اچھی تعلیم و تربیت کے لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل ٹرسٹ. انکنڈیشنل رسپیکٹ اور ٹرسٹ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. یہ وہ ایریا ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی عزت کر رہے ہیں، لیکن وہ عزت نہیں کر رہے ہوتے. اس کی مجھے اس لیے اب یہ کچھ مثالوں کے ذریعے مجھے کھولنا پڑے گا اس کو کہ یہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے جیسے ہم ابھی اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، اور اس میں بچے بھی ہیں، بڑے 2-4 بچے ہیں، زیادہ تر تو بڑے ہیں اس میں. اگر ہمیں کسی بڑی عمر کے بندے سے کوئی تعارف حاصل کرنا ہو، یہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ بھائی ان صاحب کو کہیں دیکھا ہے، چلو میں ان سے پاس جاتا ہوں، ان صاحب سے ذرا سلیکٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ہیں، کہاں ہیں. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو صاحب فلاں صاحب سامنے صاحب بیٹھے ہیں ان سے ذرا میں ہیلو ہائی کروں اور انٹروڈکشن لوں. تو میں کیسے کروں گا؟ میں ان صاحب کے پاس جاؤں گا، کوشش کروں گا مسکراتے ہوئے جاؤں، پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ صاحب ذرا فری ہوئے، مطلب اپنا اگر بزی ہیں موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو میں ویٹ کروں گا، اور پھر جب ذرا سا وہ فری ہو جائیں گے، ذرا سا اب مجھے لگا کہ ہاں اب وہ کسی چیز میں آکیوپائڈ نہیں ہے اور اب یہ مناسب وقت ہے، تو میں ان کی طرف ان کی اٹینشن کو اپنی طرف اس طرح کھینچوں گا. میں کہوں گا کہ بھائی السلام علیکم، میں سلام میں پہل کروں گا اور میں ان کو ہو سکتا ہے اپنا نام بتاؤں، جی میرا نام سلمان ہے، میں کراچی سے آیا ہوں یا میں فلاں جگہ پہ ہوتا ہوں. اور اس کے جواب میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جس طرح میں نے اپنا نام بتایا ہے تو وہ بھی اب میرے ساتھ کچھ بات چیت میں انگیج ہوں. اب وہ ان کا رسپانس آئے گا، وہ بھی کہیں گے جی مجھے ارشد کہتے ہیں، میں ملتان میں ہوتا ہوں، میں فلاں چیز کرتا ہوں، اور یہاں سے ہماری الگ سلیکٹ ہوگی. اور اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے کہ ان کے ابا کیا کرتے ہیں یا یہ فلاں چیز ان کی جاب کیسی ہے، تو میں اس سوال کو بھی ڈائریکٹلی نہیں کروں گا. میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں. تو کہیں ہاں بالکل کوئی بات نہیں، آپ سوال کیجیے. اچھا وہ میں
یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا بزنس کیا ہے، یا آپ کی جاب کی نیچر کیا ہے، یا آپ کی ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے. آپ بڑے یعنی دوسرے انسان کو کمفرٹیبل کر کے پھر اس سے یہ ساری بات چیت آپ حاصل کریں گے، یہ ساری انفارمیشن حاصل کریں گے. لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی بچہ موجود ہو اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ جاننا ہو تو ہماری سوسائٹی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ادھر آنا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس لیے کہ ہم یہ ایسیوم کرتے ہیں کہ چونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اتھارٹی میں ہیں، اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ تمہیں چلتے ہوئے روکوں اور کہوں ادھر آنا. کیا نام ہے تمہارا؟ کس کے بیٹے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ کون سی کلاس میں؟ اور اپنے بارے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، اور میں نے اس سے اجازت نہیں لی کہ میں تم کہیں جا رہے تھے، تمہیں چلتے ہوئے میں نے روک دیا، تمہیں سلام نہیں کیا، بلکہ الٹا تم پہ میں نے کہا اچھا تم مطلب بڑوں کو سلام بھی نہیں کرتے. یار عجیب، یعنی بچہ سوچ رہا ہے کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے. اچھا تمہاری امی نے تو اچھا کون سے اسکول میں ہو؟ اچھا فلاں اسکول میں ہو. ہاں جبھی تو سلام بھی نہیں تم کرتے. تمہیں اب تو اسکول کی یہ بھی نہیں سکھا رہے، اب تو سلام کرنا بھی نہیں سکھا رہے والدین. اچھی بات نہیں، کمال ہے. وہ ایک جا رہا تھا کہیں اپنے دوست کے پاس، آپ اس کو روکتے ہیں، اس پہ معذرت نہیں کرتے کہ بھائی آپ کہیں جا رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کہیں جا رہے ہو، میں نے آپ کو روک لیا. آپ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سوال کرتے ہیں. آپ اس کو سلام نہیں کرتے، بلکہ آپ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کو سلام نہیں کیا. آپ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سوالات کرتے ہیں. میں ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کسی جگہ پر لوگ بیٹھے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ جو ہیں یہ قرآن کی حافظہ ہیں، پورا قرآن انہیں یاد ہے الحمدللہ، اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ بھائی انہیں ماشاءاللہ پورا قرآن یاد ہے تو ان سے میں کچھ سنوں، ایسی دل چاہ رہا ہے کہ یہ کچھ مجھے سورہ رحمان سنا دیں. آپ ان سے کیسے یہ بات کہیں گے اگر وہ آپ کا جاننے والا بھی ہے؟ آپ ان سے ڈائریکٹ حکم نہیں دیں گے. آپ پہلے تو ہو سکتا ہے اپنی خواہش کو دل میں ہی رکھیں، بیان بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ بیان کریں، آپ کہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ آپ کو تو پورا قرآن یاد ہے اور آپ بہت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو میری ایک خواہش تھی اگر آپ برا نہ مانیں، اور اگر پوری نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر پوری کریں تو میں بہت گریٹفل ہوں گا. تو اگر میں کیا آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے آپ کچھ تھوڑا سا سنائیں، میرا دل چاہ رہا ہے ذرا سا میں آپ کی آواز سے سنوں، مجھے اچھا لگتا ہے. اور آپ کی اس ریکویسٹ میں اصرار نہیں ہوگا، یعنی اس ریکویسٹ کو آپ اس لہجے اور ان لفظوں کے انتخاب کے ساتھ کریں گے کہ سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ میں آپ کی ریکویسٹ کو رد کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، اور اگر آپ کی ریکویسٹ کو میں نے رد کر دیا تو آپ اس پہ مائنڈ نہیں کریں گے اور ناراض نہیں ہوں گے، اور ہمارا تعلق مستقبل میں اس کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا. آپ اس کو یہ کانفیڈنس دینے کے بعد یہ سوال کریں گے. آپ یہی ریکویسٹ آپ نے ایک بچے سے کرنی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سوچیں آپ کیا کریں گے. یعنی میں بہت سی محفلوں میں دیکھتا ہوں، وہ کسی نے تعارف کرا جی یہ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے. اچھا کتنے پارے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی میں نے 6 پارے کر لیے. اچھا تو اب چھوٹتے ہی اس کا امتحان لینا آپ پہ واجب ہو گیا، اور آپ کو جو 12 صورتیں یاد ہیں اور تھوڑا سا وہ جگہ جگہ سے یاد ہے نا، اب آپ نے سوچا کہ مجھے جو چیزیں یاد ہیں ان 6 پاروں میں سے تو اچھا ہاں وہ فلاں مجھے سورہ ملک کی 5 آیتیں یاد ہیں، تو اب ذرا سورہ ملک سنتا ہوں اس سے. آپ نے کہا اچھا ذرا سورہ ملک سناؤ. کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ اس وقت آپ کو کچھ سنانے کے موڈ میں ہے؟ اس کی کیا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی خواہش اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے؟ کیا آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس سے سوال کریں؟ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت محسوس ہو رہی ہو، لیکن میں اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ رسپیکٹ کسے کہتے ہیں، اور انکنڈیشنل رسپیکٹ کسے کہتے ہیں، اور ٹرسٹ کسے کہتے ہیں. تو آپ کو وہ سورہ ملک کی ابتدائی 5 آیتیں یاد تھیں، آپ نے اس غریب کا امتحان لینا شروع کر دیا. اس بچے کو ہو سکتا ہے اس وقت نہیں یاد آ رہی ہو، 4 آدمیوں میں شرمندہ ہو گیا. اگر وہ نہیں سنائے تو نافرمان ہے، غلط سنائے تو کن ذہن ہے، مطلب پھنس گیا بیچارہ. میں آپ کو بتاؤں ہمارا معاشرہ کسی بھی بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی قابلیت سے محروم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جاہل لوگ ہوں جو بچوں کے ساتھ بات کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، قابل لوگ بھی اسی طرح کی کنڈیشن میں، بہت معذرت کے ساتھ. بلکہ اگر میں یہ کہوں، چلے میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں. اگر مجھے یہ پتا ہو
کہ یہاں ایک ہمارے دوست بیٹھے ہیں, کوئی صاحب بیٹھے ہیں, مجھے یہ پتا ہو کہ میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے اور اس کوشچن کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, میرے ذہن میں کوشچن ہے, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور مجھے یہ پتا ہے, اور اب میں سب کے سامنے ان کو کھڑا کر کے وہ سوال کرتا ہوں, تو یہ اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی عمل ہے؟ کین یو ایسس؟ یہ کوئی ایتھیکل پریکٹس ہے یا ایتھیکل نہیں ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مجھے پتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تو میں اس کو مطلب کیوں اس کی اس بات کو نمایاں کرتا ہوں. اس وقت کیا کرتے ہیں ہم ایجوکیشن کے اندر نا, ہم ٹیچر کوشچن کرتا ہے کلاس میں اور ایک بچہ کہتا ہے سر میں بتاؤں, تو ٹیچر کہتا ہے نہیں تم نہیں بتاؤ, تمہیں تو پتا ہے نا, تم نہیں بتاؤ, تم بتاؤ, کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ فلاں بچے کو نہیں پتا, اسی سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ ٹیچنگ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی رسوائی اور شرمندگی کی ایک کنٹینیوشن چلتی رہے, ان کو بات بات پر عجیب سی حالت میں. یہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم رسپیکٹ کسے کہتے ہیں, رسپیکٹ کیسے ہوگی, اس کے بارے میں اصول یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے, دوسرے کی سیلف رسپیکٹ محفوظ رہے. اس حدیث کا اطلاق بچے پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس وقت ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا مذہبی فہم ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس حدیث کا اطلاق بچوں پہ بھی ہوتا ہے. بچے بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں نا, ان پر بھی اس حدیث کی اپلیکیشن ہوگی نا. میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرے کی عزت نفس محفوظ رہے, اس میں بچے بھی شامل ہیں. اور پھر اس کے بارے میں ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, بہت خوبصورت بات, یعنی دوسرے کے ساتھ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو. اب یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دوسرے کے لیے آپ وہ پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے, آپ کو کس طرح سے آپ سے بات کی جائے, آپ سے کوئی انفارمیشن مانگی جائے تو کیسے مانگی جائے. اگر اس مجلس میں کوئی بھی آپ سے تھوڑا سا ریپو بنائے بغیر آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لے کوئی سوال, تو آپ مائنڈ کریں گے, آپ کہیں گے ہو آر یو, وائی شوڈ آئی ٹیل یو. اگر میں آپ سے کہوں ادھر آئیے, کیا آپ نے کون سے کلاس سے پڑھا ہے, آپ کون سے کالج سے پڑھا ہے, آپ کہیں گے جی ہو آر یو, کہاں جاب کرتے ہیں, آپ نہیں مجھے بتائیں گے. جب تک ایک ریپو اور ایک کمفرٹ لیول نہ آ جائے تو چیزوں کو, بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم بہت ساری اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں, ریلیشن شپ نہیں بنا رہے ہیں. اچھی پیرنٹنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے سے ممکن ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشنز بڑھانے سے ممکن نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کے وہ لوگ, یعنی ہمارے معاشرے میں پیرنٹس, ایک پیرنٹس کی کیٹیگری تو وہ ہے جو مطلب مست ہے نا, مطلب انہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں نے کی یہی ہے لفظ یا غلط بولا میں نے؟ اچھا, دوسری کیٹیگری وہ ہے جسے جو بہت کنسرنڈ ہے اور بہت وریڈ ہے اور وہ بچوں کے حوالے سے بڑی پریشان فکر مند ہے. تو جو بہت فکر مند ہے, جو مست ہے اس کا تو معاملہ یہ الگ ہے نا, اس کی تو ابھی بات نہیں کر رہا ہے. جو بہت فکر مند ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز اس نے بڑھائی ہیں, بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں, اور ان ایکسپیکٹیشنز کو بار بار اظہار فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا نا, مجھے تم سے یہ چاہیے, میں نے تمہیں پہلے اس دن کہا تھا نا, میں تمہیں یہ دلا رہا ہوں تاکہ تم اتنے نمبر لا کے دکھاؤ, تو میں نے تمہیں اتنا دلا دیا. تم بار بار اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو جتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سائیکل دلائی تھی نا اس وعدے پہ کہ تم یہ کرو گے اور وہ چیز کرو گے. 4 دوستوں میں آپ اپنے بچے, یعنی 4 دوستوں میں آپ دھاک بٹھانا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ افلاطون ہے. اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ مطلب آپ اپنی بیسس پہ دھاک بٹھائیں نا. آپ لوگوں کیوں بتا رہے ہیں کہ جی میرا بچہ فلاں جگہ داخلہ ہو گیا اور وہاں پہ یہ ریلیکس. تو بچے کی رسپیکٹ کریں, بچے پہ ٹرسٹ کریں. یہ جملہ تم نہیں کر سکتے, تم سے نہیں ہو سکتا, تم سے کبھی کوئی کام صحیح ہوا ہے, یہ جملہ نہ بولیں. یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا بنے گا کیا, تم کرو گے کیا, مجھے نہیں سمجھ آتا تمہارا تم کیسے پاس ہوگے, تم کیسے کچھ کرو گے زندگی میں, تمہارا کیا بنے گا. نیور سے دس, کیونکہ نمبر آف ٹائمز آپ یہ جملہ بول رہے ہیں اتنا اس کا کانفیڈنس شیک کر رہے ہیں, اتنا اپنے اوپر یقین اس کا گرا رہے ہیں, اتنا آپ اپنا مسٹرسٹ, یعنی آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو وہ آدمی نہیں ہو جو دنیا میں کوئی بھی بڑا کام کر سکے, تم تو اس قابل ہو ہی نہیں, تمہارے اندر وہ پوٹینشیل اور کیپیسٹی نہیں ہے, یو کانٹ ڈو اٹ. تو ایسا کرنے سے وہ کرنا شروع کر دے گا, نہیں کرے گا, یعنی کرنے کے امکان اور کم کر رہے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک بچے
کہ والدین آئے. بہت پوری لمبی بات ہے, میں اس کے پورا واقعہ نہیں بتاتا, لیکن اس بچے کے بہت سے مسائل تھے. تو وہ والدین, میں نے ان سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ٹھیک کیجئے, اور پھر ہمارا 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے, میں نے اس میں بھی ان کو کہا کہ آپ اس میں آئیے, اور اس میں ہم یہی کام کرتے ہیں, پیرنٹنگ اور ان چیزوں کو سیکھتے ہیں. یعنی وہ پیرنٹس جو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں, وہ 6 months کا آن لائن کورس ہوتا ہے, ٹوائس اے ویک. تو میں نے کہا آپ اس میں جوائن کیجئے. وہ انہوں نے اس کو جوائن کیا, دونوں پیرنٹس نے اس کو جوائن کیا, 6 مہینے کا کورس کر لیا. بیچ میں مجھ سے اور بھی بات چیت کی انہوں نے, اور ان چیزوں کو کافی چیزیں بہتر ہوئیں, لیکن کچھ مسائل جو اس کے بہت سارے مسائل تھے, کچھ مسائل جو حل ہونے چاہیے تھے میری سمجھ کے مطابق, میں بھی حیران تھا کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا. وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ان کا. انہوں نے کورس کر لیا. کورس کرنے کے 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو ایسا ہے, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا. میں بھی سوچ میں پڑ گیا. میں نے ان کی پوری بات سن, پھر میں نے ان سے پوچھا آپ یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ ہو رہا ہے, آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا, اور انہوں نے جو جوابات دیے وہ بڑے ٹھیک تھے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بندہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں انہوں نے اپنی ٹھیک کی ہیں, تو اس کے نتیجے میں بہرحال یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھیں, اور یہ پرابلم سالو ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ سالو نہیں ہو رہا. میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ مجھے کل مجھ سے رابطہ کریں, میں بھی اس پہ سوچتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں, اللہ آسانی کرے آپ کے ساتھ. اور ان کی تکلیف بڑی ٹھیک ٹھاک تھی. اگلے دن مجھے خیال آیا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کی زبان سے آپ کے بچے نے خیر کی دعا کتنی دفعہ سنی ہے, اور کوئی بری ایکسپیکٹیشن, تم نہیں کر سکتے, تم تو ایسے ہی رہو گے, تم تو مجھے کبھی خوشی دے ہی نہیں سکتے, اس طرح کا کوئی نیگیٹو کلمہ کتنی دفعہ سنا ہے اپنی پوری لائف. تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تو سوچا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم نے اس کے لیے دعائیں بہت کی ہیں, کیونکہ ہمارے کورس میں یہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ آپ دعائیں کریں. انہوں نے کہا ہم دعائیں بہت کی ہیں, لیکن میری زبان سے, یعنی وہ دعا تو میں نے اور اللہ کے درمیان ہے نا, کہ میں اپنے سجدے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کو یہ کر دے, میرے بیٹے کو یہ کر دے, لیکن میرے بیٹے اور بیٹی کو تو نہیں پتا کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں. اس کو تو یہی سننے کو ملا کہ میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے. تو خیر ان کو یہ ریئلائز ہوا. میں اس میں جو بات بتاؤں, بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو اپنی ہی نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز یا اپنے ہی یعنی کسی بددعا میں قید کر دیا. اس کو توڑنا پڑے گا. یعنی خدا کی سنت یہ ہے, خدا کا طریقہ, خدا اختیار رکھتا ہے, خدا چاہے تو ہماری چیزوں کو بالکل اس کو چھوڑ کے, ایک خدا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن خدا کی سنت یہ ہے, خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ جس نے اپنی اولاد کی کامیابی کے راستے میں کسی بددعا کی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے, خدا اس رکاوٹ کو اپنے ہاتھ سے نہیں ہٹاتا. یعنی آپ وہ چینج دیکھنا چاہتے تھے, آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے, آپ نے اپنے بچے سے اظہار کرنا ہے, آپ نے اپنے بچے سے, یعنی جب ہم اپنے بچے کے اپنی زبان سے اپنے بچے کو کوئی دعا دیتے ہیں, تو ہم اپنے بچے سے, یعنی کسی کے لیے دعا کرنا اظہار محبت کا سب سے روحانی طریقہ یہ ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کو دعا دی جائے. اس میں احساس پسندیدگی بھی جا رہا ہے, اس میں محبت کا بھی احساس, اس میں ٹرسٹ کا بھی ایک احساس ہے کہ مجھے تم سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور میری یہ پاکیزہ تمنا ہے, اور اس میں میں خدا کی نصرت اور خدا کی مدد کا طالب ہوں کہ خدا تمہیں یہ موقع دے کہ تمہیں یہ حاصل ہو جائے. اس کی جو سائیکولوجیکل, اس کا جو سائیکولوجیکل ایکسپیرینس ہے نا, کہ میری ماں اپنی زبان سے اور میرا باپ اپنی زبان سے میرے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ رہا ہے, اور اس میں خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اور مجھے سنا رہا ہے, یعنی کہہ خدا سے رہا ہے لیکن مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے اور میری طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. اس کا جو اثر ہے وہ غیر معمولی ہے. بلکہ خود آپ کی اپنی زندگی میں اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ جتنی دفعہ ایسا کیا ہے, اتنی دفعہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے. مطلب یہ ایک بڑا قیمتی تجربہ ہے. یعنی یہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ
مقام ہے جو خدا نے گناہگار ماں اور گناہگار باپ کے ہاتھ میں بھی رکھا ہے. مطلب یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے, بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ جو خود ابھی اللہ سے اتنا قریب نہیں ہے, اس کی دعاؤں میں بھی اپنی اولاد کے لیے اور بد دعاؤں پہ اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے. تو اس کو بہت خیال کریں, اپنے ٹرسٹ کا اظہار کریں. مجھے یقین ہے تم انشاءاللہ کر لو گے, تم سے ہو جائے گا, اس میں کیا پڑی ہے, یہ ٹھیک ہے. مطلب ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں نمبرز اور گریڈز کے آئینے میں نہیں دیکھتا. تمہارے نمبر اچھے ہیں یا برے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, مجھے پتا ہے اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے بھائی, تم ماشاءاللہ کر لو گے, تمہارے اندر پوٹینشیل ہے. اور رسپیکٹ بھی کریں اور ٹرسٹ بھی کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں. یہ 4 سجیشنز میں نے کی ہیں. پہلی سجیشن, ریفلیکٹ کریں اپنی پریکٹسز پہ, اپنی زندگی پر. دوسری, اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بنائیں, اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کریں. تیسری بات, اپنے بچے کے اوپر اعتماد کریں اور اس کی رسپیکٹ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں. تو وقت دینے, ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم چیزیں دے رہے ہیں, وقت نہیں دے رہے. ہم اپنی پریزنس کو پریزنٹ سے کمپنسیٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو تمہیں نہیں مل سکوں گا لیکن تمہیں ٹیبلٹ مل جائے گی, اور اس ٹیبلٹ سے دوستی کے نتیجے میں بہت ساری ٹیبلٹس پہ ڈیپینڈنس ہو جائے گی تمہاری فیوچر میں, کیونکہ تمہیں انسان نہیں ملا ہوگا نا. دیکھیں, محبت اور تعلق کی بھوک اگر بچوں کی پوری نہیں ہوئی ہے اور ان کو پیزا ملتا رہا ہے, برگر ملتا رہا ہے, گیجٹس ملتے رہے ہیں, بات بنے گی نہیں. آپ کا ٹائم چاہیے اسے. میں کتنے والدین کو ایسا جانتا ہوں, میرے پاس کوئی والد آئے, والدہ آئے, انہوں نے کہا میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں. میں نے ان سے کہا آپ وقت نکالیے. کہہ لگے میں وقت تو نکال رہی ہوں لیکن کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کو سوئمنگ کبھی کی ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہا ہاں, یہ تو جب ہم بہت چھوٹے تھے تو سوئمنگ ہوا ہے. میں نے کہا ایسا کریں, سوئمنگ پہ جائیں, بچوں کو لے جائیں, سوئمنگ سکھائیں, اور ان کے ساتھ, اور وہ خود ہی انہیں ٹیچ نہیں کریں, وہ خود ہی سیکھ لیں گے, وہ چل کود کریں گے, پانی میں لے جائیں, کوئی ایکٹیویٹی کریں ان کے ساتھ, کرکٹ کھیلیں ان کے ساتھ, کہانی سنائیں ان کو, باتیں کریں ان کے ساتھ, کوالٹی ٹائم دیں. اور کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں. کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے, دیکھیں اگر یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان کو اپنے مقصد کے لیے پروگرام کے بعد روک لوں اور میں ان سے کہوں بھائی آپ پروگرام کے بعد مجھے آپ سے کچھ کام ہے اور آپ رکیے گا, اور میں انہیں 30 منٹس کے لیے ان کا ٹائم یوز کروں. کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ میں نے ان کو دیا ہے, انہوں نے مجھے دیا. ٹائم دینا کسے کہتے ہیں اور ٹائم لینا کسے کہتے ہیں؟ اگر میں نے کسی کو اپنے ایجنڈا پہ کام کرنے کے لیے نا, میں نے بچے کو روکا اور میں نے کہا ادھر آؤ, ہوم ورک دکھاؤ, ڈائری دکھاؤ, کلاس ورک دکھاؤ, امتحان کب ہوگا یہ دکھاؤ, تو میں نے اس سے اگر پورے دن کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا ہے تو یہ ٹائم دینا نہیں ہے, ٹائم لینا ہے. اس کو ٹائم دیجیے. ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایجنڈا پہ بات کریں. ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل چاہے کہ وہ آپ سے دوبارہ ملے, دونوں مل کے بات کریں, شیئرنگ ہو, وہ اس میں ڈسٹرب نہ ہو, کوئی ایکٹیویٹی کریں. تو یہ ٹائم دینا بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ ٹائم دینے کا ایک اور مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں باہر لے جاتے ہیں آؤٹنگ پر, اور آؤٹنگ میں اب مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن بہت سارے شہروں میں یہ پیرنٹس کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سنڈے کے دن سمجھتے ہیں آج ہمیں فیملی کو ٹائم دینا ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بچوں کو لے کے, اور آدھا ٹائم کسی مال میں اور باقی ٹائم کسی فاسٹ فوڈ کی جگہ پر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں, اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم دیا ہے. یہ ٹائم نہیں دیا. یہ ٹائم آپ سب نے دکان کو دیا ہے, مال کو دیا ہے, فاسٹ فوڈ کو دیا ہے, ایک دوسرے کو نہیں دیا. ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں ٹائم دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں, ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. ہمارا مین ایجنڈا کہیں اور پہنچ کے کچھ کھانا یا خریدنا نہیں ہے, ہمارا مین ایجنڈا ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے سے شیئرنگ ہے. تو ٹائم دینے کے لیے تو آپ کو کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا, گھر میں بیٹھنا پڑے گا, یا کہیں آپ جا رہے ہیں تو اس میں مل کر کوئی کام کرنا پڑے گا, کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر وہ مل کے کچھ کھیلیں, کوئی مل کے یعنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے واقعی اس کو کوئی فائدہ ہو. تو ٹائم دینے کا مطلب اکٹھے شاپنگ کرنا نہیں ہے.